نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ کتاب الرحیق المختوم کی قسط نمبر 17 آپ کے پیش خدمت ہے۔ اگر آپ کتاب الرحیق المختوم کی پچھلی تمام اقساط کو سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے رہی ہوں، آپ انہیں وہاں سے سن سکتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد و اشخاص کو بھی دعوت اسلام دی اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اسی موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ آج کی قسط میں حضرت ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یثرب کے کچھ افراد کے قبول اسلام کا واقعہ انشاءاللہ العزیز پیش کروں گی۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے باشندے تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں، نعوذ باللہ۔ سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں اسے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میری ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد۔ ضماد نے کہا، ذرا یہ کلمات مجھے پھر سے سنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد ضماد نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی اتاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں۔ اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ 11ویں سن نبوت کے موسم حج میں اسلامی دعوت کو چند کارآمد بھی دستیاب ہوئے، جو دیکھتے ہی دیکھتے سر و قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے۔ ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت و نجات پائی۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تحت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے۔ بنو زحل اور بنو شیبان بن صلبہ کے ڈیروں کے پاس سے گزرے۔ ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کی گھاٹی کے پاس سے گزرے۔ کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ان کا رخ کیا، ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 نوجوان تھے، سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، عتبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، حارث بن عبداللہ۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود و مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے، وہ جلد ہی نمودار ہوگا، ہم اس کی پیروی کر کے اس کی معیت میں تمہیں آدھے ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا،
کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہٰذا یہود تم پہ سبقت نہ لے جانے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے اقلا اور رجال تھے، یعنی کہ انتہائی عقل مند انسان تھے۔ حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی، جس کے دھوئیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت اور دشمنی نہیں پائی جاتی۔ امید ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی طرف بلائیں گے، یہ دین جو ہم نے خود قبول کیا ہے ان پہ بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ اسی سال شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینہ میں مدینہ کے اندر ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس سے آگے کے واقعات انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔